کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا تھا عبارت النص اور اشارت النص کا۔ اس کے اندر کل آیت کریمہ یہ بیان کی گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع کرنا حلال کیا گیا۔ تو اس سے تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چیز پہلے کوئی حرام تھی، پھر اس کو حلال کیا گیا۔ رمضان کے مہینوں میں عام دنوں میں یہ تھا کہ انسان جب تک سوئے نہیں اس کے لیے جائز ہوتا تھا کہ بیوی سے جمع وغیرہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی تھی، جیسے دن میں حرام ہوتی ہیں۔ اس سے بعض صحابہ کرام جو ہو گئے وہ اس میں مبتلا ہو گئے اور ان سے جمع کا صدور ہو گیا۔ پھر آیت کریمہ نازل کی گئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ یہ آیت کریمہ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے جمع کرنا حلال کیا گیا۔ اس تعلق سے یہ جو آیت کریمہ ہوگی وہ عبارت النص ہوگی، اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا، آگے چلتے جائیں فلان باشرہن، اب ان سے جو مباشرت کرو، کہاں تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک اجازت دی گئی کہ تم اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد حکم آ رہا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو پورا کرو، کہاں تک؟ شام تک۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک روزہ، یہ روزہ گویا کہ شروع ہوا روزہ کیسی حالت میں کہ جب کہ انسان جنبی ہے، کیونکہ انسان کو جنبی ہونے کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا کہ وہ غسل کر کے روزے کو صحیح حالت میں پیش کر سکے۔ تو گویا کہ روزہ شروع ہوا تھا جنابت کی حالت میں، اور پھر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ کیونکہ یہ فعل ممتد ہے غسل کرنا، اور غسل کرنے میں ٹائم لگتا ہے انسان کو، تو یہاں دیا گیا کہ یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یہاں تک جمع کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اس کے بعد ہی حکم آ رہا ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو شام تک۔ تو انسان ایک ہی وقت میں کیسے یہ جنبی سے پاک بھی ہو جائیں اور روزے کو جو ہے جنابت سے پاک کر کے پیش کر سکے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا ایک ایسا جز ہے جو جنابت کی حالت میں پایا جائے گا، تو جنابت کی حالت میں گویا کہ پایا گیا اور اس کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اشارت النص کے طریقے پر کہ جنابت جو ہے یہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ شروع پورا کرنا جب ہی ہوگا جب پہلے شروع ہوگا، تو گویا کہ روزہ شروع ہو چکا تھا، پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل کا حکم دیا گیا، کیونکہ روزے کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا اگر وہ شروع نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ شروع ہو چکا تھا تب پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر شروع ہی نہیں ہوتا تو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روزہ پورا شروع ہو چکا تھا جنابت کی حالت میں، اسی کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایک ایسا جز پایا گیا اس کا جو جنابت کی حالت میں شروع ہوا۔ اور اس پر حدیث بھی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر ہو جاتی آپ اور جنبی ہوتے، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ سارے اکثر اہل علم کے نزدیک یہ حدیث ہے، اور اس میں جو ہے کھانا پینا یہ جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کہا گیا کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جمع کرنا حلال کیا گیا، کہاں تک؟ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ،
کہہ رہے ہیں فل امساک فی اول صبح، رہا صبح کے وقت میں رکنا، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یتحقق مال جنابتی، یہ پایا جائے گا کس کے ساتھ؟ جنابت کے ساتھ پایا جائے گا، لأن من ضرورت حل المباشرت الی الصبح، اس لیے کہ یہ مباشرت کا صبح تک حلال ہونا، اس لیے کہ ضروری طور پر مباشرت کا صبح تک حلال ہونے سے لازم ہے ان یکون الجزء الاول، کہ صبح کا جو جزء اول جو ہے من النہار، صبح کا دن کا جو ہے جزء اول ہوگا مع وجود الجنابتی، جنابت کے پائے جانے کے ساتھ ہوگا، والامساک فی ذالک الجزء، اور اسی جزء میں جو ہے کھانے پینے جماع سے رکنا، صومن، کیا ہے یہ؟ روزہ ہے، امر العبد باتمامہ، جس کے پورا کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا فکان ھذا اشارتاً، تو اشارت النص کے طریقے پر یہ ہوگا کہ ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، کہ جنابت جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں، کیونکہ شے جو ہوتی ہے وہ اپنی منافی چیز کے ساتھ باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر یہ روزے کے منافی ہوتی جنابت تو کیا ہے یہ روزہ صحیح نہیں ہو پاتا۔ تو پتہ چلا کہ جنابت جو ہے وہ جنوی ہونا روزے کے منافی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز فرما رہے ہیں کہ وَلَازِمَ مِنْ ذَلِكَ، اور اسی سے اب اسی طور پر لازم آیا کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ بین السطور میں دیکھیں ان الجنابۃ لا تنافی الصوم، کہ جنابت کی روزے کے منافی نہیں ہے۔ تو اب جنابت جب انسان کو ہوئی تو جنابت کی وجہ سے انسان اب غسل بھی کرے گا، کیونکہ اسے جو ہے نماز بھی پڑھنی ہے، اور نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اب نماز غسل کرنے کے لیے فرض میں جو ہے اس کی کلی کرنا بھی ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے، اور اس کے بغیر کیا ہے غسل ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہہ رہے ہیں وَلَازِمَ مِنْ ذَلِكَ، اور اسی سے لازم آئی یہ بات کہ ان المضمضۃ والاستنشاق لا ينافی بقاء الصوم، کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا روزہ رکھنے کے یہ باقی رہنے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح کیونکہ یہ جو ہے بغیر کلی کر کے اور بغیر ناک میں پانی ڈالے ہوئے یہ غسل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا کہ روزہ جو ہے یہ کیا ہے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے منافی نہیں ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَسُدْ صَوْمُهُ، اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نکل کر آتی ہے کہ کسی نے چکھ لی کوئی چیز اپنے منہ سے اور اس کا مزہ اس کے حلق میں نہیں پہنچا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب انسان کلی کرے گا غسل کے اندر تو بعض پانی ایسے ہوتے ہیں جو نمکین ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے روزے پر فاسد نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی چکھ لے اور اس کا مزہ اندر نہ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی سے نکل کر آئے گا یہ حکم کہ کسی نے چکھ لی کوئی چیز اپنے منہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا، اس لیے اگر پانی وہ نمکین ہو، يَجِدُ طَعْمَهُ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ، اور کلی کرتے وہ اس کا وہ مزہ پائے، لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہو۔ دیکھیے ایک لائی گئی تھی عبارت النص کے طریقے پر، ایک آیت کریمہ لائی گئی تھی اشارت النص کے طریقے پر، کتنی چیزیں ملتی آ رہی ہیں اس میں، اور اسی پر نکل کر آئے گا وَعُلِمَ مِنْهُ حُکْمُ الْاحْتِلَامِ وَالْاحْتِجَامِ وَالِادِّهَانِ، اور اسی سے جو ہے سمجھ میں آیا حکم، سمجھ میں أَتِمُّ الصِّيَامَ، کیا کہا گیا؟ روزے کو پورا کرو۔ نکال دیا۔ اور اسی سے جان لیا گیا کب سے ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ، کہ روزے کو پورا کرو۔ روزہ پورا کرنے کا کب حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ وہ شروع ہو چکا ہے جزء اول میں، اب گویا کہ یہ صبح صادق کے بعد پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اب اسی سے حکم جان لیا گیا احتلام کا، حجامت لگوانے کا، پچنا لگوانے کا اور تیل لگانے کا۔ کوئی انسان اگر وہ سو رہا ہے اور سونے کی وجہ سے اسے نیند کی حالت میں جو ہے احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب جنابت جو انسان اہل سے کر رہا ہے جبکہ وہ اختیاریہ ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو احتلام سے تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اختیاری بھی نہیں ہے اور نیند کے سبب سے ہو رہی ہے، صحیح ہے نہیں؟ دوسری یہ کہ روایت کی اور حجمہ لگوانے سے یعنی پچنا لگوانے سے یا خون نکلوانے سے، جیسے سر میں لگوائے وہ لگواتے ہیں فاسد خون نکلواتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو وہ کیا کرتا ہے ایک ڈاڑھ لا کے پھونک کے نکال لیتا ہے، صحیح ہے، خون نکالتا ہے، گندا خون نکالواتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح وہ لگوانے سے بھی روزہ فاسد
نہیں ہوگا، تیل لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم نے فرمایا، نیچے لکھا ہوا ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجم اور محجوم نے افطار کر لیا۔ اگر حجامہ لگانے والا اور جس کو حجامہ لگایا گیا حجامہ، وہ دونوں نے افطار کر لیا۔ تو اس حدیث کا جواب کیا لکھا ہے؟ فَالتَّعْوِيلُ أَنَّهُ قَرُبَ بِالْإِفْطَارِ، اس کی تعویل یہ کہ یہ دونوں افطار کے قریب ہو چکے ہیں۔ احتمال ہے کہ یہ کیوں؟ حجامہ لگانے والا جو نکال کے منہ لگا کے سو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں جو ہے خون چلا جائے، اور محجوم اس وجہ سے افطار کے قریب ہے کہ کمزوری کے سبب سے انسان اتنا کمزور ہو جائے روزہ توڑ دے۔ تو یہ نہیں کہ وہ روزہ ان کا ٹوٹ گیا، بلکہ افطار کے قریب ہو چکے ہیں وہ۔ تو یہ جواب اس کا دیا جائے گا اس حدیث پاک کا، کیا کہ افطار کے قریب ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محجوم جو ہے اتنا زیادہ خون نکلنے کے سبب سے کمزور ہو جائے، اور انسان کمزوری وجہ سے عام طور پر روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ روزہ کے توڑنے کے قریب ہو گئے۔ اور حاجم اس وجہ سے کہ وہ نکال رہا ہے خون منہ سے لے کر کے، تو ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں چلا جائے خون۔ اور تیل لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ نام کس کا رکھا گیا؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ رکھا گیا۔ فرماتے لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّى الْإِمْسَاكَ اللَّازِمَ بِوَاسِطَةِ الْانْتِهَاءِ، اس لیے کہ کتاب اللہ نے جو ہے نام رکھا امساک، یعنی اس چیز کا رکنا۔ کس کا نام رکھا؟ رکنے کا نام۔ اللازم بواسطہ الانتہائی، جو کہ لازم آتا ہے بواسطہ الانتہائی، باز رہنے کے واسطے سے۔ کس سے؟ ان الاشیاء الثلاثہ، تین چیزوں سے باز رہنے کے واسطے سے لازم آنے والی چیز کا نام امساک رکھا۔ کس کا نام رکھا ہے؟ تین چیزوں سے باز رہنے کے واسطے سے، رکنے کے نام سے، رکنے کے واسطے سے لازم، جو چیز لازم آتی ہے، لما سمک الامساک، یعنی کتاب اللہ نے جو ہے اس امساک کا نام جو ہے کیا رکھا ہے؟ الصوم، آگے آ رہا ہے صوم، روزہ رکھا ہے جو لازم آتا ہے کس سے؟ تین اشیاء سے باز رہنے کے واسطے سے۔ اور وہ تین اشیاء کون ہیں؟ اکل، شرب اور جماع۔ صحیح ہے نہیں؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ لما سمى الامساک، جب کتاب اللہ نے نام رکھا ہے، اس امساک کا نام رکھا ہے لازم بواسطہ الانتہائی، جو کہ لازم آتا ہے تین اشیاء سے باز رہنے کے واسطے سے، اس کا نام رکھا ہے کیا؟ الصوم۔ روزہ نام رکھا ہے فی اول صبح، کسے؟ جو اشیاء ثلاثہ جو ذکر ہو چکی ہیں، اول صبح میں انسان تین چیزوں سے رک جائے، اسی چیز کا نام کتاب اللہ نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ اور ان تین چیزوں میں نہ پچھنا لگوانا آ رہا ہے، نہ تیل لگانا ہے، نہ احتلام آنا ہے، تو اس وجہ سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں علما منہ، اسی سے جان لیا گیا ان رکن الصوم یتم بالانتہاء الى الاشیاء الثلاثہ، اسی سے جان لی گئی یہ بات بھی کہ رکن صوم ان اشیاء ثلاثہ سے بعد رہنے سے پورا ہو جائے گا۔ اسی سے جان لی گئی یہ چیز کیا ہے کہ رکن صوم جو ہے وہ ان اشیاء ثلاثہ سے باز رہنے سے کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا۔ اور تین چیزیں اکل، کھانا پینا اور جماع رہیں، اور ان تین چیزوں میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، لہذا روزہ فاسد۔ وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسئلۃ التبیید، اور اسی پر حکم کی تخریج کی جائے گی تبیید کے مسئلے میں۔ تبیید کیا ہے؟ النیت فی اللیل، روزے کی رات میں نیت کرنا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جس طرح نظر، قضا، کفارے کے روزے ہوتے ہیں، ان میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات میں نیت کرے، لہذا جب ان میں حکم دیا گیا کہ رات میں نیت کرے، تو رمضان کے روزے میں بھی انسان کے لیے کیا ہوگی؟ رات میں نیت کرنا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ رات میں نیت کرنا ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ رات میں نیت کرنا اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ اسے کیا ہے؟ امر کا متوجہ ہو رہا ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ یہ اول صبح کے وقت، جزو اول کے بعد یہ حکم ہمارے پاس آ رہا ہے، کس چیز کا؟ روزے کو پورا کرنے کا۔ تو ہم اس کے بعد ہمارے اوپر حکم آئے گا کہ ہم نیت کریں۔ پہلے سے کوئی چیز حکم معلق نہیں ہوتا ہے۔ کیا لازم جو ہوتی ہے کوئی چیز، وہ امر کے متوجہ ہونے کے وقت ہوتی ہے، اور امر ہمارے پاس رات میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ صبح کا طلوع ہونے کے بعد امر آ رہا ہے اتم الصیام کا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ امر کب آ رہا ہے روزہ پورا کرنے کا؟ اتم الصیام الی اللیل، صبح کے جزو اول کے بعد آ رہا ہے، لہذا ہمارے نزدیک جو ہے وہ رات میں نیت کرنا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کر لے تو جائز ہے، لیکن جو ہے
لازم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے امر کے متوجہ ہونے کے بعد. نماز ہے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ظہر کی، وقت سے پہلے نہیں کر سکتے. حکم جب آئے گا وہ ہمارے پاس اقیم الصلاۃ الظہری جب وقت ہوگا اس کا. تو اسی طرح سے روزے کو پورا کرنے کا حکم کب آئے گا؟ رات میں نہیں آئے گا، جب اس کا وقت ہوگا. تو اب سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے رات میں نہیں. ہاں چونکہ حدیث میں آیا ہے اس طرح سے. اچھا حدیث کیا ہے یہاں پر؟ حضرت امام شافعی کی لا صیام لمن لا ینوی الصیام من اللیل، کہ اس کا روزہ نہیں جو رات میں روزے کی نیت نہ کرے. صحیح ہے نہیں؟ اس کی ہمیں کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ تو یا تو ایک حدیث جو ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے، اس سے زیادتی نہیں کی جائے گی کتاب اللہ پر. اتم الصیام الی اللیل. دوسری بات یہ کہی جائے گی کہ یہاں پر جو ہے کمال کی نفی ہوگی. کیا کی ہوگی؟ کمال کی نفی ہوگی. جس طرح سے اور احادیث میں آیا کہ جہاں پر آیا کہ وہ شخص نمازی نہیں، اس طرح سے اور بھی کہا کہ منس المسلم، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے مسلمان محفوظ رہے زبان سے. تو وہاں پر بھی کامل کی نفی ہے. تو ایسی یہاں پر کمال کی نفی ہوگی، نفس جو ہے روزے کی نفی نہیں ہوگی. صحیح ہے نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے نزدیک کیا ہے، جب تک زوال کا وقت تک نہ، زوال سے پہلے تک اگر چاہے تو نیت کر لے، اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا. کیونکہ یہ مانا جائے گا کہ اکثر وقت اس نے روزے کی حالت میں گزارا. للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کل کا حکم ہوتا ہے. ہاں زوال کا وقت گزر گیا، اب اس کے بعد نیت کرتا ہے تو اب اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. تو وعلی ھذا یخرج الحکم، اور اسی پر حکم کی تخریج کی جائے گی تبیید کے مسئلے میں، یعنی رات میں نیت کرنے کے مسئلے میں. فإن قصد الاتیان بالمأمور به، اس لیے کہ معمور بھی یعنی جس کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، معمور بھی کو انجام دینے کا قصد، معمور بھی کو پورا کرنے کا، معمور بھی کون؟ روزہ، یعنی روزہ کو پورا کرنے کا، بجا لانے کا جو قصد و ارادہ ہے. انما یلزم عند توجہ الامر، یہ کب لازم ہوتا ہے؟ امر کے متوجہ ہونے کے وقت. والامر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، اور امر جو ہے یہ متوجہ ہو رہا ہے دن کے جزء اول کے بعد. تو لہذا جزء اول کے بعد ہو رہا ہے تو حکم کب دیا جائے گا نیت کرنے کا؟ جزء اول کے بعد. لہذا رات میں نیت کرنے کا حکم نہیں دیا جائے. ہاں کر لے تو جائز ہوگا چونکہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک لازم نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ کس وجہ سے؟ لقول تعالیٰ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو کب؟ رات تک. اور یہ کب حکم دیا جا رہا ہے؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام. یہ دیکھیے صبح صادق کے جزء اول کے بعد حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ امر کے متوجہ کے ہونے کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوا عبارت النص اور اشارت النص. دلالت النص تیسری صورت. یہ تو پچھلا ہی کل سبق تھا، کل کا ہی سبق ہے نہیں، پچھلے کوئی دہرایا. دلالت النص تھوڑا سا ہی لے لیں. دلالت النص کسے کہتے ہیں؟ دلالت النص وہ ایسا معنی ہوتا ہے جس کا حکم منصوص علیہ کے لیے علت ہونا، جس کا حکم منصوص علیہ کے لیے علت ہونا باعتبار لغت کے معلوم ہو، نہ کہ اجتہاداً نہ استنباطاً. اجتہاد غور و فکر سے معلوم نہ ہو، صرف لغت اگر وہ جانتا ہے اس زبان کی تو وہ سمجھ لے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. جہاں جہاں بھی وہ کیا پائی جائے گی؟ منصوص علیہ کی علت پائی جائے گی، حکم بھی پایا جائے گا. جہاں جہاں بھی منصوص علیہ کی علت پائی جائے گی، حکم بھی پایا جائے گا. لہذا جو کام والدین کے ایذا کا سبب ہوگا، ہر وہ کام جو ہوگا وہ ان کے لیے وہ کام حرام ہوگا. بیٹے کے لیے جا ہر وہ کام جو والدین کی ایذا کا سبب ہو وہ کام کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. تو اب یہاں پر دیکھیں دلالت النص کو. وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّص فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا. رہا دلالت النص وہ ہے وہ معنی ہے جس کا، یعنی جو حکم کے لیے منصوص علیہ کے لیے، جو حکم منصوص علیہ کے لیے علت ہونا معلوم ہو گیا ہو، لغتاً لا اجتہاداً ولا استنباطاً. کیا کہیں گے؟ جس کا حکم وہی ما علم علتاً للحکم، جس کا حکم معلوم ہو چکا ہو المنصوص علیہ، منصوص علیہ کے لیے
علت ہو کر لغتاً معلوم ہو چکا ہو، لا اجتہاداً ولا استنباطاً، نہ کہ اجتہاد اور نہ استنباط کے طریقے پر، اجتہاد غور و فکر کے ذریعے سے حاصل نہ ہو، اور نہ ہی کیا ہے استنباط جس طرح سے مجتہدین جو استنباط کرتے ہیں مسائل کا اس طرح سے معلوم نہ ہو، بلکہ کیا ہو صرف لغت عربی کو جاننے والا انسان ہے وہ اس کا معنی سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اور جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی اس کا حکم بھی پایا جائے گا۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں گے تو کیا کہا، وہ ہو گئے جس کا حکم جو ہے منصوص علیہ کے لیے علت ہونا یہ معلوم ہو چکا ہو لغتاً نہ اجتہاداً نہ استنباطاً۔ یہاں کچھ قیود اور فوائد ہیں، تھوڑا سا فوائد دیکھ لیں۔ ما لفظ ما ہے، یہاں ما جو ہے یہاں پر ما علما، اس میں ما سے مراد معنی التزامی ہے، لفظ مراد نہیں، لفظ مراد نہیں معنی ہے، معنی مراد ہے لفظ مراد نہیں، لہذا عبارت النص اور اشارت النص دونوں خارج ہو جائیں گے، اس سے کیا ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں لفظ سے بحث ہوتی ہے، لفظ کے عبارت النص اشارت النص میں لفظ ہوتا ہے نا، یہ کلام لایا گیا تو لفظ ہوتے ہیں اس کے اندر، تو ما سے مراد معنی ہے، لہذا اس سے عبارت النص اشارت النص دونوں خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے نہ کہ معنی سے۔ اور لغتاً کہا کہ جس کا منصوص علیہ کا کے لیے علت ہونا یہ معلوم ہوا، اور لغتاً یہ لغتاً کہنے سے اقتضاء النص خارج ہو گیا، آگے جو آ رہا ہے چوتھی قسم میں اقتضاء النص خارج ہو گیا، کیونکہ وہ شرعاً یا عقلاً معلوم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ شرعاً یا عقلاً معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت جو آئی لا اجتہاداً ولا استنباطاً، نہ کہ اجتہاد اور استنباط کے طور پر ہو، یہ کہہ کر علت قیاس سے احتراز کیا، علت قیاس کیوں، کیونکہ علت قیاس استنباط سے ہو جاتی ہے، استنباط سے ہوتی ہے، اس بنا پر جو ہے غیر فقیہ نہیں جان سکتا اسے، کیا ہے اس غیر فقیہ نہیں جان سکتا استنباط اور اجتہاد کو، استنباط اور استنباط کو کون جان سکتا ہے، فقیہ جانتا ہے، جبکہ اس کو کون جان سکتا ہے، ایک عام انسان بھی جان سکتا ہے اس کو، جو کون سے، جبکہ وہ اس کی لغت کو جانتا ہوں، جبکہ دلالت النص کی جو دلالت ہوتی ہے اس سے مراد غیر فقیہ بھی جان لیتا ہے، بشرطے کہ وہ لغت اور محاوروں سے واقف ہو، یہاں لغت سے مراد لغت لغوی مراد ہے۔ اب جہاں پر دیکھ لیں کہ نہ تو اجتہاداً اور نہ استنباطاً، مثال فی قول تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکو، کیا کہا جا رہا ہے، انہیں نہ اف نہ کہو والدین کو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اب کہہ رہے ہیں یہ جو آیت کریمہ یہ دلالت النص ہے، اور اس سے جو معنی مراد ہے کہہ رہے ہیں فالعالم باوضاع اللغت، لغت عرب کی وضعوں سے، عربی زبان کی وضعوں سے کو جاننے والا، عربی زبان کی ہر لفظ کو کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو عربی لغت کی وضعوں کو جاننے والا یفہم باول السماع، پہلے ہی سنتے ہی، یعنی ابتدا میں سنتے ہی جان لے گا کہ کون سا اف کو، لفظ اف کو سنتے ہی کیا جان لے گا، ان تحریم التعفیف لدفع الاذانہما، کہ اف نہ کہنے کا، اف کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، لدفع الاذانہما، والدین سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اف کہنے کا حرام ہونا کیوں ہے، والدین سے تکلیف کو دفع کرنے کے لیے کہا گیا، کہ والدین یا اف کہنا کیوں منع کیا گیا، کیونکہ والدین سے تکلیف کو دور کیا جائے۔ اب یہ جب اس نے اف کی کیا جان لی، علت جان لی، تو جہاں جہاں بھی یہ حکم پایا جائے گا، وہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں حکم اس کا عام ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا کہہ رہے ہیں فلا تقل لہما اف، والدین کو اف نہ کرو اور نہ جھڑکو، تو عالم جو لغت وضع کو، عرب کی لغت کو جاننے والا، وہ پہلے ہی مرتبے میں سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ حرام ہونا، اف کہنے کا حرام ہونا یہ اس وجہ سے ہے کہ والدین سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ وہ حکم حاضن نوعی، اور اس نو کا حکم یعنی دلالت النص کی نو کا حکم کیا ہے، عموم الحکم المنصوص علیہ، منصوص علیہ کا حکم کا عام ہونا ہے، لعموم علتی، اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ کیا مطلب، یعنی جہاں جہاں حکم منصوص علیہ کی علت پائی جائے گی وہاں وہاں اس کا حکم عام ہوتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب، یہاں جہاں جہاں اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے منصوص علیہ کا حکم بھی کیا ہو جائے گا،
عام ہو جائے گا. اسی وجہ سے ولہذا المعنی، اسی وجہ سے ہم نے کہا بے تحریم الضرب، والدین کو مارنا حرام ہے. والشتم، گالی دینا حرام ہوگا. والاستخدام عن الاب، والدین سے جو ہے خدمت لینا یہ بھی حرام ہوگا. بے سبب الاجارہ، اجارے کے طور پر والدین کو اپنے یہاں کرائے پہ رکھ لیا. اب ماں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ماں عام طور پر جو ہے خدمت کے لیے ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ والد ہی ہوتا اکثر کام کرتا ہے، لیکن مراد دونوں ہیں. اگر کہیں ماں کو بھی خدمت پہ رکھ لیا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. والاستخدام عن الاب، اسی طرح ماں جبکہ وہ دونوں اجیر ہو، لکھا ہوا ہے، تو والدین سے خدمت لینا اجارے کے طور پر یہ بھی حرام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا پائی گئی؟ علت کون سی پائی گئی؟ تکلیف. والحبس بے سبب الدین، قرض کے سبب والدین کو کیا ہے؟ قید کر لینا. قرضہ آ گیا، بیٹے نے باپ کو والدین کو کیا کر لیا؟ قید کر لیا. اس میں بھی علت کون سی ہے؟ اذا ہے، یہ بھی حرام ہوگا. اول قتل قصاصا، یا کسی نے والدین میں سے ماں نے یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو والد کو اب یا ماں کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی کیا ہوئی؟ ایذا دینا ہوا. تو یہ دیکھیے حکم تو آیا تھا ایک جگہ کے لیے، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف نہ کہو، لیکن یہ کیا ہوا؟ جہاں علت کے عام ہونے کی وجہ سے اس کے حکم منصوص علیہ کا عام ہوتا چلا جائے گا. جہاں پر بھی تکلیف کی جو وہ وجہ پائی جائیں گی وہ حکم عام ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا دیکھا کہ مارنے میں بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. خدمت لینے کرائے کے طور پر کرائے پہ رکھنے یہاں پر بھی تکلیف ہے. گالی دینے میں یہاں پر بھی تکلیف ہے. قرض کے سبب قید کر لینے میں یہاں پر بھی تکلیف ہے. اسی طرح قصاص میں اگر بیٹے کو قتل کر دیا والدین نے تو باپ کو قتل کرنا یا ماں کو قتل کرنا اس میں بھی تکلیف ہے. یہ ساری صورتیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی. وحکم هذا النوع، اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ عموم الحکم المنصوص علیہ، منصوص علیہ کی حکم کا عام ہونا، لعموم علتی، اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے. ولہذا المعنی قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا بے تحریم الضرب، مارنے کا حرام ہونا. شتم یعنی گالی دینا حرام ہوگا. والاستخدام عن الاب، اسی طرح والد سے خدمت لینا یہ حرام ہوگا بے سبب اجارے کے طور پر. والحبس بے سبب الدین، اسی طرح قرضے کے سبب قید کرنا بھی حرام ہوگا. اب القتل قصاصا، یا قصاص کے طور پر کیا ہوگا؟ قتل کرنا بھی حرام ہوگا. وجہ کیا ہوئی؟ ایذا ہو رہی ہے اس میں، اس لیے یہ ساری چیزیں بھی حرام ہوں گی. اب آگے جو ہے لاسٹ دلالۃ النص آئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.